پھر اس دور میں آپ نے سلوک و تصوف کی ترویج ہے وہ قرون اولا کے صوفیاء کے طرز سے کی. آپ نے اصل تصوف، اصل طریقت، اصل سلوک اور اصل معرفت کا چہرہ اجاگر کیا. آپ فرمایا کرتے کہ میں فقیر اور درویش اسے سمجھتا ہوں جو دعویٰ نہیں کرتا، جو فقر اور روحانیت کے ساتھ سمندر بھی پی جائے مگر ہمسائے کو خبر تک نہیں ہونے دیتا. آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ ایک روز کسی نے عریضہ میں اجازت مانگی قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ غوثیہ شریف اور دیگر قصائد پڑھنے کی. آپ نے بڑی کمال بات کی اور یہ شان قرون اولا کے صوفیاء کی تھی. فرمایا میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ آج اللہ اللہ کرنے کی رغبت نہیں رکھتے اور قصائد اور عملیات کے در پہ ہو گئے، اور وہ یہ دھیان میں نہیں لاتے کہ ان قصائد کے لکھنے والے اولیاء اللہ کے اپنے کام کیا تھے، ان کی اپنی ریاضات کیا تھی، عبادات کیا تھی، توجہ اللہ کیا تھی، خیر اللہ کیا تھی، زہد للہ کیا تھا، اور ان کے اپنے مجاہدات کیا تھے. اور فرمایا کہ وہ حضرات اللہ کے ذکر اور یاد سے درجات حاصل کرتے تھے، نہ کہ قصائد اور عملیات کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت چاہتے تھے. آج تصوف قصائد اور عملیات کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت پانے کی طرف لوگوں نے راغب کر دیا ہے. آپ نے اس گرد کو چارا اور اہل تصوف کو قرون اولا کے اصل ائمہ تصوف کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا. اسی طرح آپ کے ملفوظات میں کسی شخص نے دعوت اللہ و صمد کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا اجازت ہے مگر کامیابی کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی عملیات اور چلہ نشینی تسخیر مخلوق کے غرض کے لیے نہیں کرتا. تم لوگوں کا دام اور خیال غلط ہے، اس کے خلاف ہو. عملیات کے در پہ پیچھے پڑنا اپنے حالت پر چھری پھیرنے کے مترادف ہے، اور اس کی امید کم ہے. انسان کو اللہ کا کلام رضائے حق اور ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی اغراض میں انسان اپنی زندگی کو برباد کرے. یعنی یہ ان کی تعلیمات تھی اعلیٰ حضرت کی. اور پھر آپ کے اس عظیم مقام و مرتبہ کو اس وقت کے اکابر اہل علم و حکمت نے پہچانا. 8 اگست 1933 کو علامہ اقبال نے آپ کی خدمت میں خط لکھا. وہ جب انگلستان جانے لگے پہلے سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک موضوع پر لیکچر دیتے آئے تھے، اور 8 اگست کو خط لکھا کہ دوسرے سفر میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر خطاب کرنا چاہتے تھے انگلینڈ جا کر. اور خط میں لکھتے ہیں کہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ اس وقت یہ میرے الفاظ توجہ طلب ہیں، اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکایا جا سکے. پھر آپ نے شیخ اکبر کی حقیقت زماں کے بارے میں اور دیگر معلومات آپ سے لی. یعنی وہ اس علامہ اقبال جیسی شخصیتیں تسلیم کرتی کہ ان کا مقام علم میں، معرفت میں، حقیقت میں کیا ہے. اور پھر بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا. شیخ چشتیائی نے جو وضاحتیں آپ نے فلما توفیتنی کی آیت کے تحت، جہاں وہ قادیانی لفظ وفات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت لیتے ہیں، حالانکہ ان کی وفات اور موت کا کوئی تعلق کسی شخص کے مسیح بن جانے سے ہے ہی نہیں، ایک باطل استدلال ہے. قطعی طور پہ یہ قضیہ اس قضیہ کے ساتھ لا تعلق ہے، مگر چونکہ انہوں نے گمراہ کرنے کی بنیاد اس کو بنا رکھا ہے. اس پر جتنی خوبصورت بحث حضرت مجدد گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ایسی بحث امام بخاری کے حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے، قتادہ کی روایات کے حوالے سے، اور توفیتنی میں وفات کے مختلف معانی جو آپ نے شان العرب کے حوالے سے، زجاج کے حوالے سے دیے، اتنے معنی جمع کیے کیونکہ قادیانیوں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا معنی سوائے موت کی کوئی اور ثابت کر دیں. آپ نے لغت کی کتب کی بھرمار کر کے اسٹیبلش کر دیا کہ وفات کا حقیقی معنی موت ہے ہی نہیں ہے. موت پر اس کا اطلاق مجازن ہوتا ہے تحقق ہو جانے کے بعد. اس کا معنی تو گنتی کو پورا کرنا، کسی چیز کو مال دولت پیسے قبضے میں پورا لے لینا، وعدے کو پورا کر لینا، سوال کرنا، اس کے معنی تو حقیقت میں اور ہیں. اور موت پر وفات کا اطلاق مجازن اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زمینی قیام کے دن پورے کر لیتا ہے. چونکہ
قیام کے ایام پورے کرتا ہے، اس پورے کرنے اور وفا کرنے کی وجہ سے لفظ وفات کا اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانی نے جب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رفع اور رجوع میں خلط ملط کرنے کی کوشش کی تو کیا عجیب استدلال دیا۔ آپ نے فرمایا رفع اور چیز ہے، رجوع اور چیز ہے۔ آیت رفع میں بل رفع اللہ الیہ، اس کی نصبی ما قتلوہ و ما صلبوہ، اور اس کا سیاق و سباق بھی ثابت کر رہا ہے کہ جس چیز کا انتفاع ہو رہا ہے وہ عوارض جسمانی ہے، وہ اوصاف جسمی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کے بعد میں ارجعی جس رجوع کی بات ہو رہی ہے، اس کا منادہ نفس ہے، جسم نہیں ہے، کیونکہ راضیہ ہونا، مرضیہ ہونا، مطمئن ہونا یہ جسم کے اوصاف نہیں ہیں، نفس کے اوصاف ہیں۔ تو کہا کہ اے نادان، وہاں نفس کو خطاب ہے کہ اللہ کی طرف رضا کی کیفیت میں رجوع کر، یہاں جسم کا ذکر ہے کہ نہ قتل ہوا نہ سولی چڑھا بلکہ خدا کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ایسے استدلال اول سے آخر کسی اور نے نہ کیے تھے۔ اسی طرح انی متوفیک و رافعک الیہ، اس آیت کی جس طرح آپ نے تشریح و توضیح کی اور تقدیم و تاخیر کے اصول کو بیان کر کے ائمہ تفسیر کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کر دیا کہ وہ عاطفہ کا مطلب کبھی بھی ترکیب نہیں ہوتا، کبھی مقدم شے مؤخر ذکر میں آ جاتی ہے، کبھی مؤخر مقدم ذکر میں آ جاتی ہے۔ کتب نحو بڑی بڑی ہیں اور قرآن مجید کے اسالیب بیان اس سے بھرے پڑے ہیں، اور استدلال کر کے ثابت کیا کہ اللہ کے حکم کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھا لوں گا رافعک الیہ، زمین سے، مگر جو زمانہ زمین پر گزارنے کا کل مقرر کر رکھا ہے وہ آسمان سے واپس پلٹا کر قیامت سے پہلے بھیجوں گا اور وہ زمانہ پورا کر کے رہوں گا۔ ایسے نایاب معانی اور معرفت آپ نے بیان کیے اور اتنی بڑی خدمات انجام دی، علم کی، تصوف کی، معرفت کی، عقیدہ کی، کہ آپ نے علم کو زندہ کیا، تصوف میں اصلاحات پیدا کی اور مجددانہ کام کر کے اس قادیانیت کے فتنے کے لیے سدبات کیا، اور صوفیاء وقت اور متصوفین کے لیے قرون اولا کا تصوف اس کو زندہ اور اجاگر کیا، اور وہ اس کا سبب ہے کہ آج بھی گورڑا شریف کی درگاہ الحمدللہ ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کشاں کشاں، یہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ فیض ہے، جو فیض جو ان کو متاثر کرتا ہے کبھی باعزت مستانی کی کیفیتوں کے ساتھ، کبھی سری سختی کے ساتھ، کبھی سنون مسلم کے ساتھ، کبھی ابو بکر شبلی کے ساتھ، کبھی سرکار غوث الاعظم کے فیض کا آئینہ دار بنتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کا۔ یہ ان فیوزات کا پرتو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر بھی زندہ ہے، ان کے مزار کی طرف رجوع آج بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ اور یہ دربنا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس درگاہ کو حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا امین بنائے رکھے، ان کی تعلیمات کا علم بردار بنائے رکھے، اور یہاں سے اصل قرون اولا کے اسی تصوف کا ہمیشہ پرچار اور فروغ ہو جس کی اعلیٰ حضرت مجدد گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے کاوش کی۔ اللہ ان کو سلامت اور آباد رکھے اور برکتوں اور دنیا اور اخروی نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ مالا مال کرنا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔